السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورى وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلى اولیاء الہدى، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شرع علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور یہ کس کے لیے؟ تم میں سے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہے، اور وذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ اگر چیزیں نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ کی زندگی نہیں بلکہ کسی اور کی زندگی اس کے لیے ماڈل ہوگی، اس کے لیے نمونہ ہوگی، وہ ان کے پیچھے پڑے گا۔ تو اب کون مسلمان ہے جو اللہ سے ملاقات کا سامنا کرنے کا یقین نہیں رکھتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھے تو یقیناً بھائی ہمارا تو ایمان ہے، یقیناً ہم ایمانی یہی ہے، ہمارا یہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہی ہے، آخرت کے دن پر اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ البتہ ذکر کا نہیں فرصت ملی تو کر لیتا ہوں، نہیں تو نہیں کر لیتا ہوں۔ جو بہرحال یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ایک مسلمان کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں جن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہم دوسروں کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں کمی ہے ہماری، کہ اللہ سے ملاقات کا جو یقین ہے اس میں کمی ہے، آخرت کا دل کا جو تصور ہے اس میں کمی ہے، اور ہم اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، تو ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو سچے دل سے اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے تو کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہل ایمان کے لیے نمونہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آگے کی زندگی مرنے دم تک کوئی مشکلات جو سو اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مشکلات ضرور آتے ہیں مگر مشکلات کا حل وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا نے مشکلات میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیا رہبری فرمائی ہے، کتنی کٹھن مشکلات ہو، کیسا معاملہ ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا کا معاملہ کیا تھا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ آج ہماری نظریں ادھر سے ہی ہٹ رہی ہیں،
جس کی وجہ سے ہم میں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں، جس میں ہمیں دنیا کی حرص آ گئی ہے، لالچ آ گئی ہے، ایک دوسرے سے بیجا اختلافات، خواہشات نفسانی میں ہم مبتلا، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، بلکہ حتیٰ کہ قتل و غارت گیری بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نمونہ بنائے ہوئے رہتے تو کتنے بڑی مشکلات ہو، کیسے ہی جذبات ہو، انتقام کا معاملہ ہو، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور ہم رہبر کر سمجھ لیتے ہیں اور رہنما مان لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، تو پھر کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، تو ان کی زندگیوں میں بھی بڑے کٹھن حالات آتے تھے، بڑے عجیب حالات آتے تھے، مگر ان کے لیے آسانیاں تھیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیش نظر رہتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانے پر تشریف فرمائے، آپ کا ایک خادم شوربہ لے کر آتا ہے، شوربے کا پیالہ ہے، گرم گرم پیالہ ہے۔ اب گرم گرم پیالہ تھا تو سنبھال نہیں سکا، رکھنے میں گر گیا، اور وہ شوربہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اور جسم پر گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خادم چوکنا نہ رہے، چوکس نہ رہے، ایسے غلطیاں کرے اور اس کو تنبیہ نہ کرے تو اس کی غلطیاں بڑھتی جاتی ہیں، تو پھر جو آقا ہے ان کا غصہ ہونا، جلال میں آنا، تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اس کے بعد غصے سے جو جلال کی نظر سے دیکھا تو وہ بھی خادم کس کا خادم تھا، غلطی کا احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، مگر اب آقا کون ہے؟ امام حسین ہے، ان کے جلال سے بچنا ہے، تو ان کے جلال سے بچنا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ان کے جلال سے بچنا ہے، ان کی پناہ میں رہنا ہے، تو قرآن کو سہارا لینا پڑے گا۔ تو اس نے فوری یہ کہنے لگا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، کہ مومنین کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، جلال میں نہیں آئے۔ آج ہم جیسے ہوتے تو جلال میں آ جاتے، ارے تو میرے کو قرآن سناتا ہے، میری بلی مجھ سے پیاؤ، کیا کیا کہتے ہیں، جب غصے میں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مگر شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو فوری کہتے ہیں قسم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، قسم تو غیظی، میں نے اپنا غصے کو پی لیا۔ تو غلام خادم اس کا کہتا ہے والعافین عن الناس، اور مومنین کی یہ شان ہے، یا امام آپ نے تو غصے کو تو پی لیا ہے، مگر میرے قصور کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، کہ مومنین کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فوری امام حسین نے کہا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، والعافین عن الناس۔ اب دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، قرآن کی آیت کا آخری حصہ میں اس نے تلاوت کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام حسین نے جب قرآن کا یہ جملہ سنا تو کہا کہ کیا میں نے تجھے آزاد کر دیا؟ خطاؤں پہ عطائیں مل رہی ہیں جب قرآن کو ذریعہ بنایا گیا۔ اور امام حسین بھی کیسی شان کی بات، اللہ اکبر، نہ صرف جو سو غصے کو پی لیا، نہ صرف معاف کر دیا، بلکہ اس غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ کو قتل کیا گیا تو آپ جب زہر دے کر جو آپ کو بہت پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ موت واقع ہو رہی ہے، وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اخلاق، کیا کردار پیش کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اختیار دیا تو میں اپنے دشمن کو بخشا دوا کر جنت میں لے جاؤں گا اور حوض کوثر سے اسے پانی پلاؤں گا۔ اللہ، یہ شان ہے ان شہزادگان کی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے شہید کر دیا، آپ زخمی ہیں، اور بھی یہ جاتے جاتے اور لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو لوگ پکڑ کے اس کو بھی مار پیٹ کی، وہ بھی خوب زخمی ہو گیا اور بالکل پڑے ہوا ہے، خون بہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ کا پیالہ
نبی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے کہا مجھ سے زیادہ جو سو میرا دشمن میرے قاتل ابن ملجم کو ضرورت ہے، اس کو پیش کرو۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے! یہ دشمنوں کا معاف کرنے کا، ان کے قصوروں کا معاف کرنے کا یہ نمونہ کون ہے ان کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ جب طائف کے میدان میں کافروں نے آپ پر پتھر برسائے اور خون نکلنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ گئے، جبریل امین سے رہا نہیں جاتا، یا رسول اللہ آپ کو بااختیار ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، مگر مجھے تو خادم کو تو اجازت دیجیے، اگر آپ اجازت دیے تو یہ جو دو پہاڑ ہیں اس کو ملا دوں گا اور یہ بستی کی بستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جبکہ جسم سے جسم پاک سے خون نکل رہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بخلانے والا۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا کی اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی۔ تو یہ جو حکومت کا معاملہ ہے، انتقام نہ لینے کا معاملہ ہے، تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ کو اپنا نمونہ سمجھا، تو ان کے لیے انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا آسان ہوا، کیونکہ ہم نمونہ جو ہے سامنے نہیں رکھتے، اس لیے ہم جذبات سے باہر ہو جاتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارا جو نفس میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر لیتے ہیں، اور صرف گالی گلوچ ہی نہیں کرتے بلکہ آج جو قتل و غارت گیری جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تھوڑی بات میں جو ہم طیش پہ آ جاتے ہیں۔ ہم دشمنان اسلام کے لیے تو جو ہمارا غصہ نہیں نکلتا، ہم آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ غصہ نکالتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ضرورت پڑے تو دشمنان اسلام پر بھی ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اخلاق سے اسلام کو پھیلانا ہے، مگر اسلام سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر معاملے میں اپنا پیشوا اور اپنا رہبر اور نمونہ بنانا ضروری ہے، تب کہیں جا کر ہم کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، دشمنان اسلام اور کفار تو اس وقت سرگرم ہے، مسلمانوں کا پیچھا کیے ہوئے، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قبرستانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر ایسے وقت میں بھی ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں نظر رکھنا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، آج دیکھیے کتنا جو ہے دشمن آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ہم کس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ بات سننے میں آیا ہے کہ تھوڑے دن پہلے مکہ مسجد کا جو اسپیکر ہے اس کو نکال دیے، اور کون ہے عہدیداروں میں مسلمان خود شامل ہے، ایک جہانگیر صاحب کا نام آ رہا ہے، سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عبد القدیر صاحب ہے، وہ صحیح طریقے سے نمائندگی کر کے جو سو برقرار رکھنے کے بجائے حکومت کی نمائندگی، حکومت کے ایسے لوگوں کے جو فیصلوں سے وہ خوش نظر آتے ہیں اور نکال دیے۔ خیر الحمدللہ وہاں پر مجلس کا جو لیڈر ہے وہ گئے اسی وقت اور جا کر الحمدللہ اس کو قائم کر دیا، مگر یہ صرف جو چند لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس احساس کو سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کا دفاع کرنا، ایسا نہیں کہ تنخواہ لے لیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے، خطیبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بس ان مسائل کو سمجھنا، عوام میں لانا، عوام کے ساتھ شامل ہو جانا، سیاسی قائدین کا ساتھ دینا، ان سے اپنی باتیں منوانا بھی، مگر آج ہم بے حس نظر آتے ہیں۔ آج دشمن کس طریقے سے اللہ اکبر اتنے جیسے ہمارے گڑھ میں جہاں جیسے یہ جرت ہو رہی ہے، تو اب جہاں پر گڑھ نہیں ہے وہاں پر ان کا کتنا ظلم ہوگا، کیا ہوگا، اور ہم کس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو محترم سامعین اکرام، بات دکھ رہی تو کہہ رہا ہوں آج ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج مسجد حصہ کا
قبرستان ہے، وہاں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جادو ٹونے کا عملیات کا کام ہو رہا ہے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ آپ کو قبرستان کی حرمت نہیں معلوم، قبرستان میں جانا نہیں ہے، آپ کو دفن ہونا نہیں ہے، آپ کے بڑے نہیں ہے، کسی نہ کسی قبرستان میں مردوں کو تکلیف دیتے ہو، وہاں پر جا کر لیموا وغیرہ یہ وہ ڈال کر جو سو قبروں پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کیوں؟ جو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، کسی کے ساتھ زیر کرنے کے لیے، بھائی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، دوست کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں نیچے گرانے کو آپ کو قبرستان ہی ملا۔ پہلے تو قبرستان سے ہٹ کے بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر قبرستانوں کو بھی جو سو اس طریقے سے اپنے جو کیا ہے اپنی ذاتی خصومت کا ذریعہ بنائے ہوئے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت مریں گے جب معلوم ہوگا کہ وہاں پر تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی ایسے عمل کے مرتکب ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور محترم سامعین اکرام، کسی قبرستان کی مسجد کی دیوار گرا دی گئی ہے، ابھی تک وہ دیوار نہیں، اندر کتے جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، جو حضرات، خیر میں پچھلی بات نہیں کرتا، مگر جب گر گئی ہے تو اس کو اٹھا دو، ذمہ داری کا احساس جو سو سمجھو۔ اور ان حضرات سے بھی میں جو سو اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم یہاں پر کمیٹی ہے، صدر صاحب ہے، سب ہیں، انتظامات چل رہے ہیں، آپ جو ہے سو وہاں پر اس میں مداخلت مت کیجیے۔ جس کو چاہے یہ کرائے کہ جاؤ دفن کر لو، میں جاؤ۔ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھ ذرا عقل کا مظاہرہ، سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو، عقل سے کام لو، اس طریقے سے نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے امام صاحب بھی، حسن بھی، شاکر صاحب بھی اس بارے میں توجہ دلائی تھی، میں بھی توجہ دلا رہا ہوں، برائے کرم مداخلت مت کریے۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد باتیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جب وہ مسجد کا جو قبرستان ختم ہو گیا تو مسجد کی جو دوسری جگہ ہے جو قبرستان کے لیے نہیں ہے، ہم وہاں پر دفن کریں گے۔ باپ کی جاگیر ہے، کیا ہے؟ ارے جب وہ مسجد کی جگہ ہے، ہمارا یہ طریقہ، جب ہمارا یہ طریقہ ہے تو آپ بی جے پی والوں کو کیا کہتے ہیں، کسی لیڈر کو کیا کہتے ہیں، یو پی کو کیا کہتے ہیں، مودی کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خود ایسے جذبات، ایسے احساسات مسجد کے تعلق سے، قبرستان کے لیے، خدا میرے سے آپ برا مت مانیے، میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی حضرات ایسے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں جو ہے سر جھکا کر معافی چاہتا ہوں، مگر مسجد کا، قبرستانوں کا معاملہ ہے، ہم حفاظت کا ذریعہ نہ بنیں گے تو پھر کون ذریعہ بنیں گے؟ تو خدا را جو ہے آپ حفاظت کے ذمہ دار بنیے، وہ رول ادا کریے۔ تو جذبات آ رہے ہیں تو آپ جذبات کو جو سو کنٹرول میں رکھیے، قابو میں رکھیے اپنے جذبات کو۔ کوئی سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو درگزر سے کام لیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، اصحاب رسول اللہ، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی دعائی دیتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ جب کربلا کا میدان ختم ہو چکا، کئی سال گزر چکے، اس کے بعد مختار ثقفی جو سو وہاں کو کیا دشمنان اہل بیت سے چن کر بدلا لیا، انتقام لیا، مگر مختار ثقفی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ کام اچھا انجام دیا، اللہ نے لے لیا اس کے دشمنان اہل بیت کو چن کے ختم کیا، مگر کمینہ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ آخر میں خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اس لیے وہ برا ہے۔ تو خیر ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک دشمن اہل بیت جو کربلا کے میدان میں بڑا خطرناک رول ادا کرا تھا، حضرت علی اصغر کو جو اس کی شہادت کا ذمہ دار تھا، اب اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو یہ بھاگتے جو ہے سو ایک خیمے میں گیا، حج کا موسم تھا تو خیمے میں جو سو گیا تو سیدھا اندر گیا تو دیکھا کہ امام زین العابدین ہے خیمے میں۔ جیسے امام زین العابدین کو دیکھا تو پلٹ کے واپس جانے لگا، تو امام زین العابدین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا وہ کون شخص ہے اس کو بلاؤ، وہ بلایا گیا تو بولے کیا بات ہے؟ نہیں حضرت میں بہت پیاسا ہوں، ایسا ہوں اور میرے قتل کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو۔ اطمینان سے بٹھایا، اسے پانی وغیرہ پلایا، بعض روایت میں آیا ہے 3 دن تک آپ اپنے پاس مہمان رکھے، اس کے بعد اس کو جانے لگا تو کچھ زعترہ اور کچھ درہم دے کر اسے واپس کیا، وہ لے لیا، اس کے بعد پھر کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، وہ سنان بن انس تھا، اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تیرے نادان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، ارے تو وہی ہے جو علی اصغر پر تیر چلایا تھا اور اس کے بعد بکریا جو ہے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں نے تیر چلا کر علی اصغر کو شہید کر لیا، تو پھر آپ اس نے کہا کہ اتنا سب جانتے ہوئے یاد رکھتے ہوئے پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بولے وہ تمہارا جو ہے سو فسق و فجور تھا تو اس پہ آمادہ کیا، یہ ہمارا جو ہے سو رسوا، ہمارے لیے رسوا، رسول
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے واقعات کو سنتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں۔ بات خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقہ تیرا محبوب کا قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ پیر نزا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔